اور مردے آپس میں ملتے ہیں یا نہیں ملتے، اس مسئلے کو لے کر لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں۔ دیکھیں، عالم برزخ کی جو زندگی ہے نا، جو قبر کی زندگی ہے، جو قبر میں جیسے ہی مردہ جاتا ہے تو جیسے ہی اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے فوراً ہی اس کے جسم میں اس کی روح کو واپس کر دیا جاتا ہے، یہ تو ہر انسان جانتا ہے۔ لیکن مثلاً کوئی عزیز و قارب میں سے ہم نے کسی رشتہ دار کو دفن کیا، اور پھر اس کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد، سال دو سال کے بعد پھر ہم نے کسی رشتہ دار کو اسی جگہ پر قبرستان میں دفن کیا، کیونکہ جو قبرستان ہوتے ہیں وہ الگ الگ علاقے میں لوگوں کے ہوتے ہیں نا، کہ فلاں خاندان والوں کی قبرستان ہے، فلاں ریلیشن والوں کی ہیں، فلاں لوگ جو ان سے اس رشتہ داری سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں رشتہ داروں کی قبرستان یہاں بنتی ہے۔ تو جیسے ہی کوئی مردہ ہم نے دفن کیا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ہم نے کسی دوسرے مردے کو اپنے ریلیشن خاندان میں سے دفن کیا، یعنی کہ اس مردے کو دفن کیا، ان دو مردوں کو دفن کر دیا جو دونوں لوگ آپس میں اس دنیا میں زندگی میں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ تو جیسے ہی ہم دوسرے مردے کو قبر کے اندر رکھتے ہیں جا کر، تو وہ جو پہلے سے مردہ دفن ہوتا ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ بھائی تمہارا کیا حال ہے، تمہارے گھر والے کیسے ہیں، ہمارے گھر والے کیسے ہیں، حال چال دریافت کرتا ہے، خیریت پوچھتا ہے کہ بتاؤ فلاں کے بارے میں کیا حال چال ہے، فلاں کے بارے میں کیا حال چال ہے، وہ لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کیسے ہیں۔ یہ ساری باتیں مردے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ لیکن ایک بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین رکھیں کہ کون سے مردے یہ سوال کرتے ہیں، کون سے مردے آپس میں باتیں کرتے ہیں، کون سے نہیں کرتے ہیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ مردے آپس میں باتیں کرتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان پر کوئی بھی عذاب قبر میں سے کوئی ان کے اوپر عذاب قبر نہیں ہو رہا ہوتا ہے، عالم برزخ کا کوئی عذاب ان کے اوپر نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ لوگ عیش میں ہوتے ہیں، چین میں ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے حال چال دریافت کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مصیبت میں گرفتار ہوں، ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہو، عالم برزخ میں عذاب ہو رہا ہو، تو پھر سوال جواب کیسے، وہ تو خود ہی اپنے حساب و کتاب میں ملوث ہوتے ہیں، سزاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ کون آ رہا ہے قبر کے اندر اور دنیا والوں میں سے ہمارے رشتہ دار کون تھا، ان چیزوں کو بالکل اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ بہرحال ہم سارے لوگوں کو مردوں کے لیے سارے ثواب کرنا چاہیے، ان کو پڑھ پڑھ کے بخشنا چاہیے، تاکہ جن لوگوں پر عذاب اگر ہو رہا ہو، عذاب قبر ہو رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے پڑھنے کی وجہ سے ان سے عذاب قبر کو اٹھا لے اور ان کی بخشش فرما دے۔ یہ ہم سارے لوگوں کو دعا مغفرت کرنا چاہیے۔